اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آج اس سوال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ کیا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے انصار میں خواتین بھی ہوں گی یا نہیں، یعنی صنف نازک آیا وہ اس عالمی انقلاب کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین، جہاں پہ روایات موجود ہیں ان روایات میں یہ ہے کہ جہاں 313 افراد مولا کی بیعت کریں گے مکہ میں موجود ہوں گے، تو وہاں روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان 313 افراد میں سے 50 خواتین ہوں گی کہ جو امام کی بیعت کریں گی اور امام کے اس عالمی انقلاب کا حصہ ہوں گی اور اس عالمی انقلاب کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس پہ دقت کرنی چاہیے، اور جتنے بھی انقلابات آئے ان انقلابات میں خواتین کا ایک اہم اور مہم کردار رہا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام لے کر سرزمین مکہ میں آئے تو حضرت خدیجہ جیسی خاتون کو بہترین حامی اور مددگار پایا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، جناب سیدہ کا کردار، پھر یہ تسلسل کے ساتھ خواتین کا کردار انقلابوں میں موجود رہا. اور پھر انقلاب ایران کو اگر آپ دیکھ لیں تو امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ میرے جو انقلاب کے سپاہی ہیں وہ ماں کی گودوں میں پروان چڑھ رہے ہیں. تو یہ ماں ہوتی ہے کہ جو بہترین انقلابیوں کو تربیت کر کے معاشرے کے سپرد کرتی ہے. تو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اس عالمی انقلاب کے لیے جہاں خواتین کا ایک بہت مہم اور اہم کردار ہے کہ وہ خود بھی امام کی نصرت کرنے والی ہوں گی، اور جو آج غیبت کے زمانے میں خواتین کا کردار ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اپنے بچوں کو، اپنی گود کے بالوں کو اس انداز میں پروان چڑھائیں، اس انداز میں تربیت کریں کہ ان کا بچہ، اس خاتون کا لخت جگر وہ امام کا سپاہی ہو، اس کے دل میں امام کی محبت ہو. یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ماں جو معاشرے کی ماں ہے، جو معاشرے کی خاتون ہے، وہ اپنے امام کی طرف متوجہ ہو. جب اس کی شب و روز اپنے امام سے عدم توجہ کی صورت میں گزر رہے ہوں تو یہ ماں اپنے بیٹے کو اپنے امام کی طرف متوجہ نہیں کر سکتی. لہٰذا جہاں اس معاشرے کے بچے اور اس معاشرے کے نونہال اور اس معاشرے کے لخت جگر یہ تبھی امام کے ناصر اور ان کے دل امام کی یاد میں تڑپ سکتے ہیں کہ جب یہ ان گودوں سے پروان چڑھیں کہ جو گودیاں اپنے وقت کے امام کی یاد میں مشغول ہوں، ان کے ماؤں کی شب و روز اپنے وقت کے امام کے ساتھ اور اپنے امام کی طرف پوری توجہ کے ساتھ گزریں. تو ان گود کے پالوں، گود کے پلنے والے بھی یقیناً وہ اپنے امام کی طرف ہمہ وقت اور ہر زمانے میں، ہر علاقے میں
وہ اپنے امام کے ساتھ متوجہ رہیں گے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنے امام کے ساتھ مربوط رہنے کی اور وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔